اس صورت کے ابتدائی حصے میں ہم نے نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں ملاحظہ کی تھیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب کے متعلق کچھ آیات نازل فرمائی اور کلام کا رخ اہل بیت کی طرف بھی مڑتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ بعد میں ہم نے سیدنا زید اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہما کے واقعے کے متعلق بھی آیات ملاحظہ کی۔ پھر ہماری پچھلی ملاقاتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ ہوا۔ اب ان خوبیوں کے بعد کلام کا رخ دوبارہ معاشرتی مسائل کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ یہ معاشرتی مسائل وہ ہیں جو اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی لوگوں کو ان سے سابقہ پڑتا رہے گا، کیونکہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، یہ ہر مسئلے کا حل دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیمات کو لازوال اور بے مثال بنایا ہے۔ یہ ہر طرح سے اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنے علاقے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت آیت نمبر 49 میں ایسا ہی ایک معاشرتی مسئلہ، جس میں ایک خاندان کی بنیادی اکائی، میری مراد میاں اور بیوی ہیں، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ حسن عطا کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلمے کی بنا پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں تو بسا اوقات مزاج نہیں ملتے، بسا اوقات خاندانی آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی مصیبتیں اور کوئی مسئلے ایسے بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ختم کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ اگر یہ کسی کو ایک جگہ پر جوڑ دیتا ہے تو ہندوؤں کی طرح بس اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ ایون کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی پہلے ہندوازم کے اندر جلا دی جایا کرتی تھی۔ تو اسلام ایسا مذہب نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر نباہ ممکن نہیں ہے، اگر تعلق نبھایا نہیں جا رہا ہے، تو پھر آپ طلاق اختیار کر لیجئے، طلاق کے راستے کو لے لیجئے۔ اور اگر عورت ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، عورت کو مسئلہ ہے، تو وہ خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ گویا شریعت نے مرد کو اور عورت کو ثابت حق دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے فطری طور پہ نکاح میں ایسی محبت رکھ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس جیسی محبت کسی اور رشتے میں اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ یہ ایسی با کمال محبت ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے طلاق دینا یا خلا لینا، یہ دونوں کام ہی بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ علیحدگی کا ہو جانا یہ انتہائی مشکل معاملہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ طلاق وہ کام ہے جو اللہ رب العالمین کو غصہ چڑھاتا ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ غصے والی چیز جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے حلال چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ ابو داود میں یہ روایت آتی ہے، لیکن میرا بھائی اس کی سند صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح سے پہلے بعض لوگوں کے منہوں سے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جی اگر میرا فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں عورت کے ساتھ نکاح ہو تو میری اس کو طلاق ہے۔ اب بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں، بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ جی اگر اس شخص کا سچ میں اس عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا تو نکاح ہوتے ہی اس عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں، لوگوں کے منہوں سے ہم سنتے ہیں، جی میں کسی عورت سے بھی نکاح نہیں کروں گا، میرے اوپر ساری عورتیں ہی حرام ہیں، میری طرف سے سب کو ہی طلاق ہے۔ بندہ غصے میں ایسی بات کر دیتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں، اکثر اہل علم میں سے کچھ اہل علم ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جب اس کا نکاح ہوگا، نکاح ہوتے ہی اس عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ ہماری یہ آیت ہمارے اس مسئلے کو حل کرے گی کہ آیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا کہ آمنو جب اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہیں
تو یہاں پر انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ مجھے کوئی حکم دیا جانے لگا ہے، میری اصلاح کے لیے کوئی بات کی جانے لگی ہے، اس لیے میں اپنے کان اللہ کی طرف متوجہ کر دوں۔ اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو مرد ہے، مرد وہ مومنہ عورت سے نکاح کرے، تاکہ دین کو بنیاد بنا کر جب وہ نکاح کرے گا تو معاشرے کے اندر طلاق جیسے مسائل بہت کم ہو جائیں گے۔ نکحتم المؤمنات، آپ دین کو بنیاد بنا کر نکاح کیجیے۔ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لحسبها، اس کے خاندان کی وجہ سے، ولجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولمالها، اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، تمہیں چاہیے کہ تم دین کو بنیاد بنا کر عورت سے نکاح کرو۔ تو دین کو بنیاد بنا کر اذا نکحتم المؤمنات، جب آپ عورت سے نکاح کریں، ثم طلقتموہن، پھر آپ ان کو طلاق دے دیں۔ یہاں پر ان علماء کو جواب مل جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں جی اگر اس نے نکاح سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے فلاں عورت کو طلاق دی اور وہ نکاح میں آئی تو فوراً طلاق ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایک بندے کی اتھارٹی کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر ایک چیز ہے ہی نہیں، وہ اس کو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ ایک عورت ہمارے نکاح میں ہی نہیں ہے، ہم اس کو کیسے طلاق دے سکتے ہیں؟ یہ تو ایک لغو کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے کتاب اللہ میں اپنی کتاب کے اندر نکاح کے بعد طلاق کا ذکر کیا ہے، گویا نکاح پہلے ہوگا پھر اس کے بعد طلاق ہوگی، نکاح سے پہلے تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ایک فضول بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کہا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، تم ان عورتوں کو طلاق دے دو۔ ثم یہ ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد کوئی کام ہو، طلقتموہن ثم، تم ان کو کچھ دیر کے بعد طلاق دے دو۔ کتنی دیر کے بعد؟ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کے بعد تم طلاق دو؟ یعنی ایک آخری حد اللہ بیان کر رہے ہیں کہ تم نکاح کے بعد ان کو طلاق دیتے ہو۔ کتنی دیر بعد دیتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی بندہ طلاق دے گا، من قبل ان تمسوہن، اپنی بیوی سے مباشرت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ یعنی رخصتی ابھی نہیں ہوئی، وہ اس کے گھر میں ابھی نہیں آئی، اس کے ساتھ یہ علیحدگی میں نہیں ہوا، کنایا اللہ رب العالمین اشارتاً بات کر رہے ہیں، من قبل ان تمسوہن، تم ان کے پاس جانے سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دیتے ہو، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو، فما لکم علیہن من عدہ، تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، ان عورتوں نے کوئی عدت نہیں گزارنی۔ تعتدونہا، جسے تم شمار کرو، یعنی وہ تمہارے لیے اپنے آپ کو روک کر نہیں رکھیں گی۔ ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کے تھوڑی دیر کے بعد خامن کو اس کے متعلق کچھ شک گزرا، کوئی بات پتہ لگی، اس نے اس عورت کو طلاق دے دی، اس نے اس عورت کو طلاق دے دی بغیر اس کی رخصتی کے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ دوسری بات، اگر اس عورت کا حق مہر مقرر کیا گیا ہے، اگر اس عورت کا حق مہر مقرر کر دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ 1000 روپیہ حق مہر ہے، حق مہر وہ مقرر کر دیتا ہے اور اس کو طلاق بھی دے دیتا ہے اس کی رخصتی سے پہلے ہی، ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، یہ سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جب تم ان عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو پھر تم نے ان کو آدھا حق مہر دینا ہے جو تم نے ان کے ساتھ طے کیا تھا، یعنی 1000 تھا تو اب تم نے 500 دینا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم وہ 1000 کا 1000 ہی دے دو تو وہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر عورت وہ بھی نہ لے، مطلب عورت 500 بھی چھوڑ دیتی ہے کہ رکھو اپنے پاس ہی، تو عورت کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو بندہ مجھے نکاح کے فوراً بعد طلاق دے رہا ہے وہ آگے جا کے میرے ساتھ کیا کرتا، تو وہ یہ جتنا آدھا دے رہا ہے یہ بھی اپنے پاس ہی رکھے۔ من قبل ان تمسوہن، تم ان عورتوں کے پاس جانے سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دیتے ہو تو ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر حق مہر مقرر کر دیا تو وہ آدھا دینا پڑے گا، اور اگر حق مہر مقرر ہی نہیں کیا، لکھوایا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لکھا، تو عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا، عورت کو ایسی صورت میں
کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آگے مسئلہ آ رہا ہے، پھر میں بتلاتا ہوں کہ عورت کو کیا ملے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھیے کہ عورت جب اس کو ایسی صورت میں طلاق دی جائے گی کہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو اس کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے سکتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور بعض جو جان بوجھ کر طلاق دیتا ہے، بلا وجہ طلاق دیتا ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اللہ اس کو پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کسی کے دل شکنی کیوں کی، کسی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر عورت کا یہ خامند اس کو، ایک تو یہاں پر ذکر ہے طلاق دے رہا ہے، اگر یہ فوت ہو جاتا ہے، اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس عورت نے عدت گزارنی ہے۔ دلیل اس کی سورۃ البقرہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روک کر رکھیں گی جن کے خامن فوت ہو جائیں، جن کے خامن فوت ہو جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روک کر رکھیں گی۔ اس میں یہ والی عورت بھی شامل ہے کہ چاہے اس کے پاس یہ گیا ہے یا نہیں گیا، اور اس کو وراثت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ دلیل اس کی سنن ابو داود کے اندر موجود ہے۔ سیدنا برو بنت واشق رضی اللہ عنہ وہ تھیں، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کے خامن جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے ان کو 4 ماہ 10 دن تک ٹھہرنے کا حکم دیا اور وراثت میں ان کو حصہ بھی دلوایا جو عورت کا بیوی کا حصہ بنتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَتِّعُوهُنَّ، پس تمہیں چاہیے کہ تم ایسی عورتوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو، کوئی نہ کوئی چیز ان کو دے دو۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے حق مہر مقرر نہیں کیا ہوا۔ ایک بندہ ہے اس نے حق مہر مقرر نہیں کیا، لیکن اب چونکہ وہ اپنی عورت کو چھوڑ رہا ہے، اس کو طلاق دے رہا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔ آخر وہ عورت ہے، اس کے دل میں بھی آئے گی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا جو اس نے مجھے چھوڑ دیا، تو اس کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تمہیں اس کو دینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو جب آپ اس کے پاس گئے تو اس عورت نے آپ کے آنے کو ناپسند کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ صحابہ کو کہا کہ اس کے جانے کا سامان کر دو، اور ساتھ میں اس کو 2 کتان کے کپڑے بھی دے دینا۔ یہ سفید لمبی لمبی چادریں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ زائد چیزیں دیں تاکہ فَمَتِّعُوهُنَّ، متع کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا، تم ان کو فائدہ دے دو، کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو دے کر بھیجو۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو رخصت کر دو، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ یہ بھی ایک نصیحت ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر وہ عورت آپ کو اس کے متعلق کچھ پتہ لگتا ہے کہ اس عورت کے اندر کوئی غلط بات ہے، بد کردار ہے، یا اس کے اندر کوئی خامی ہے، آپ کو اس کے متعلق پتہ لگتا ہے، تو بجائے غصے میں آنے کے، بجائے اس کی عیب لوگوں میں مشہور کرنے کے، آپ خاموشی اختیار کیجئے اور اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیجئے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا نہ سمجھ آیا وہ مجھ سے